حضور نے فرمایا کہ عمر کی عزت، عمر کی شان، عمر کی عزت رشوت اتنی بلند ہے کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ ضرور عمر ہوتا۔ اور اپنی تلوار آگے کر کے کہا کہ آج جنہوں نے اپنی بیویوں کو بیوہ کروانا ہے اور آج جنہوں نے اپنے بچوں کو یتیم کروانا ہے وہ سامنے آئے، عمر کی تلوار سے لڑے۔ اور آج مسلمان کعبۃ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اللہ کی بارگاہ میں سربا سجود ہوں گے اور اللہ تعالی کی بارگاہ میں سجدہ کریں گے اور کھل کر عبادت کریں گے۔ کہا آج جس طرح ہم تینوں ساتھ ہیں قیامت کے دن بھی ہم تینوں ساتھ ہوں گے۔ کہا گیا جس کی تخلیق جس مٹی سے کی جاتی ہے وہ وہیں پہ جا کر دفنایا جاتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تخلیق اسی جگہ سے کی گئی تھی، اسی مٹی سے کی گئی تھی جس مٹی سے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تخلیق کی گئی تھی۔ اتنا اپنی بہن کو مارا کہ اپنی بہن اور بہنوں کو لہو لہان کر دیا۔ معاذ اللہ نبی کو شہید کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ آج عمر کو دروازہ کھولو، اگر ان کا ارادہ نیک ہوا تو ٹھیک، ورنہ عمر کی ہی تلوار ہوگی اور عمر کی ہی گردن ہوگی۔ کہا کہ اے عمر اب بھی ایمان نہیں لاؤ گے، اے عمر اب بھی ایمان نہیں لاؤ گے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ سنے تو ایسا نعرہ تھا کہ وہ نعرہ مکے کے پہاڑوں میں گونجنے لگا اور وہ ایسا گونجا کہ کفار مکہ ہل اٹھے اور کہنے لگے کہ یہی وہ مسلمان ہیں جو چھپ چھپ کر عبادت کرتے تھے، چھپ چھپ کر اسلام کے دامن سے وابستہ ہوتے تھے، آج ان کو کیا ہو گیا ہے کہ اتنی زور زور سے اللہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ دوبارہ نعرہ لگا، نعرہ تکبیر، دوبارہ وہ سارے پہاڑوں کے اندر آواز گونجنے لگی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہیں جن کی وجہ سے اسلام کو عزت ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، نویت سنت الاعتکاف۔ پیارے محترم سنگیوں میں آقا مدینہ والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عظمت نشان ہے کہ جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 درجات بلند فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ مٹا دیتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے محترم سنگیوں، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ آج محرم الحرام کی پہلی تاریخ ہے اور یہ محرم الحرام بڑی برکتوں اور نسبتوں والا مہینہ ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کئی احادیث مبارکہ کے اندر اس مہینے کی عظمت اور توقیر بیان فرمائی اور کئی صحابہ کرام علیہم رضوان کو اسی مہینے کے ساتھ نسبت حاصل ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہمیں کربلا کا واقعہ اسی مہینے کی نسبت سے ملتا ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نوازوں کے ساتھ کس طرح سے ظلم و ستم کیے گئے اور کربلا کے میدان میں کس طرح سے ان کو شہید کیا گیا۔ اسی طرح ایک واقعہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ملتا ہے کہ جن کو اسی مہینے سے نسبت ہے اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ جلیل القدر صحابی ہیں اور اسلام کے دوسرے خلیفہ ہیں۔ پہلی محرم الحرام میں ان صحابی رسول حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وصال ہوا اور عاشقان عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دن کو بڑی شان اور عظمت سے مناتے ہیں، اس طرح سے مناتے ہیں کہ نیک اعمال کرتے ہیں اور اس کا ایصال ثواب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پیش کر کر اپنے درجات اللہ کی بارگاہ میں بلند کرواتے ہیں، اپنے گناہوں کی معافی ان کے وسیلے سے مانگتے ہیں۔ اور یہ کوئی عام شخصیت نہیں تھے، یہ ایسے جلیل القدر صحابی تھے کہ ان کا اسلام لانے سے پہلے کا واقعہ ہی بڑا مزیدار ہے۔ اسلام مکے کے اندر پھیلتا چلا جا رہا تھا، یہاں تک کہ 39 مسلمان مکے کے اندر اسلام کے دامن سے وابستہ ہو گئے۔ جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ پتہ چلا کہ اسلام کے دامن سے جوگ در جوگ مسلمان وابستہ ہوتے جا رہے ہیں تو شدید جلال میں آ گئے، غصے میں آ گئے، اپنی تلوار نکالی اور معاذ اللہ ارادہ کیا کہ آج مسلمانوں کے جو نبی ہیں ان کو قتل کر کے آؤں گا اور آج کا دن وہ ہوگا کہ اسلام کا خاتمہ آج کے دن ہوگا۔ یہ کہہ کر اپنے غصے سے اپنے جلال سے وہ تلوار نکالی اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرہ مبارک کی طرف بڑھے۔ جب راستے میں بڑھے تو ایک شخص ان کو راستے میں ملے، وہ بڑے غصے کے عالم میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا تو عرض کی کہ عمر کہاں جا رہے ہیں؟ تو کہا کہ لوگ جوگ در جوگ اسلام کے دامن سے وابستہ ہوتے جا رہے ہیں، وہ نبی ایک خدا کا دعویٰ کر رہے ہیں اور ان کی اس دعوے پر شہادت دے رہے ہیں اور اسلام کے دامن سے وابستہ ہو رہے ہیں۔ تو بولا کہاں جا رہے ہو اتنے جلال میں؟ بولا معاذ اللہ نبی کو شہید کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ کیفیت دیکھنے کے بعد ایک چوٹ مارنا ہوتا ہے نا کہ زبانی چوٹ مارنا، وہ زبانی چوٹ ماری کہ عمر آپ جا کر رسول خدا کو قتل کرنے کا ارادہ رکھتے ہو اور ان کو قتل کر کر اسلام کا نام ختم کرنا چاہتے ہو، وہ تو بات کی بات ہے، پہلے اپنے گھر کا عالم تو دیکھو۔ یعنی بہن بھی اسلام کے دامن سے وابستہ ہو چکی ہے اور تمہارے بہنوئی بھی اسلام کے دامن سے وابستہ ہو چکی ہے۔
جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات سنی تو مزید جلال میں آ گئے. یہ کیا ہوا کہ جو اسلام کو میں ختم کرنا چاہتا تھا وہ اسلام میرے گھر کے اندر آ گیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا رخ چینج کیا. پہلے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرہ مبارک کی طرف جا رہے تھے, پھر رخ چینج کر اپنی بہن کے گھر کی طرف کیا. تو وہاں جا کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دروازے کے باہر سے سنا کہ کچھ آواز آ رہی ہے. غور سے سنا تو ان کی بہن قرآن کریم فرقان حمید کی تلاوت کر رہی تھی. شدید جلال اور بڑھ گیا, غصہ بڑھ گیا, دروازہ توڑا اور جا کر اپنی بہن سے لڑائی کی, جھگڑا کیا اور اتنا اپنی بہن کو مارا کہ اپنی بہن اور بہنوں کو لہو لہان کر دیا. اب بھائی تھے, بھائی کے دل میں بہن کا پیار آیا, اور بھائی کے دل میں جب بہن کا پیار آیا تو رحم آیا بہن کے اوپر, اور بہن سے پوچھا کہ بہن کیا کر رہی تھی؟ تو بہن نے کہا کہ میں قرآن کریم فرقان حمید کی تلاوت کر رہی ہوں جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے. جب یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا تو اب جو غصے کا عالم تھا نا وہ ٹھنڈا ہو گیا تھا, کیونکہ بہن کی محبت اب جو ہے اس غصے کے اوپر غالب آ گئی. اب ہوا یہ کہ انہوں نے کہا کہ کیا پڑھ رہی ہو, مجھے بھی دکھاؤ, میں بھی دکھوں کہ اس کے اندر ایسا کیا لکھا ہوا ہے. اب بولا کہ قرآن کریم کی تلاوت کر رہی تھی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کریم فرقان حمید کو اٹھانے کے لیے جیسے ہی آگے بڑھے بہن نے روک دیا, بولا رک جاؤ, اسے صرف وہی چھو سکتا ہے جو پاک ہو. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا گیا کہ اس طرح سے وضو کرو, وضو کرنے کے بعد قرآن کریم فرقان حمید کو پڑھو. عرب کے لوگ تھے, ان کو عربی پڑھنا تو جانتے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ طٰہٰ کی تلاوت شروع کری, یہاں تک کہ وہ تلاوت کرتے ہوئے انی انا اللہ فاعبدنی یہاں تک پہنچے کہ میں ہی تمہارا رب ہوں, میری عبادت کرو. جب یہ الفاظ ان کے کانوں میں گئے, ان کی آنکھوں میں یہ الفاظ ٹھہرے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل کی دنیا زیر و زبر ہو گئی, کیونکہ قرآن کریم تھا جو اپنا اثر دلوں پر کرنے والا تھا, دلوں کو بدلنے والا تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ الفاظ پڑھے, جب یہ عبارت پڑھی, جب یہ آیت پڑھی تو ان کا دل بھی زیر و زبر ہو گیا. وہی عمر جو غصے کے عالم میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ شہید کرنے کے ارادے سے آئے تھے, اب ان کا غصہ ٹھنڈا ہو چکا تھا. دوبارہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی طرف جاتے ہیں, اور وہاں جاتے ہوئے اپنی تلوار کے ساتھ لے کے جاتے ہیں. جیسے ہی ان کے گھر کی طرف جاتے ہیں دروازے میں دستک دیتے ہیں. پوچھا کون؟ بتایا عمر. جب دیکھا تو اندر کئی صحابہ کرام موجود تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رعب اور دبدبا ایسا تھا کہ مکے کے لوگ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ڈرتے تھے, ان سے خوف کھاتے تھے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دبدبا ایسا تھا. اندر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کوئی عام شخصیت نہیں تھے, وہ بھی شیر خدا تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ آواز سنی تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ آج عمر کو دروازہ کھولو, اگر ان کا ارادہ نیک ہوا تو ٹھیک, ورنہ عمر کی ہی تلوار ہوگی اور عمر کی ہی گردن ہوگی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دروازہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھول دیا. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ اقدس پر نظر پڑی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چہرہ مبارک کو تکتے رہے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے کی ہیبت اور جلالت اتنی تھی کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کپڑوں کو پکڑا, ہلایا, جھنجھوڑا اور کہا کہ اے عمر اب بھی ایمان نہیں لاؤ گے, اے عمر اب بھی ایمان نہیں لاؤ گے. جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ سنے تو بے جھجک کہنے لگے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ, کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ شہادتین دی اور اسلام کے دامن سے وابستہ ہو گئے تو اندر جو صحابہ کرام علیہم رضوان موجود تھے ان کے اندر ایک خوشی کی لہر دوڑ اٹھی, کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کی ایسی زبردست پرسنالٹی تھے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے سے تمام صحابہ کرام جو اندر موجود تھے وہ سب کے سب خوش ہو گئے, اور اندر سے زور سے نعرہ تکبیر کی آواز آنے لگی. سب نے نعرے لگائے, نعرہ تکبیر, اللہ اکبر. حتیٰ کہ صحابہ کرام علیہم رضوان حدیثوں کی کتابوں میں لکھتے ہیں کہ ایسا نعرہ تھا کہ وہ نعرہ مکے کے پہاڑوں میں گونجنے لگا, اور وہ ایسا گونجا کہ کفار مکہ ہل اٹھے اور کہنے لگے کہ یہی وہ مسلمان ہیں جو چھپ چھپ کر عبادت کرتے تھے, چھپ چھپ کر اسلام کے دامن سے وابستہ ہوتے تھے, آج ان کو کیا ہو گیا ہے کہ اتنی زور زور سے اللہ کا ذکر کر رہے ہیں. دوبارہ نعرہ لگا, نعرہ تکبیر, دوبارہ وہ ساری کی سارے پہاڑوں کے اندر آواز گونجنے لگی, اور یہ آواز گونجتے ہوئے اتنی گونجی کہ سارے کفار مکہ جو تھے وہ ہکا بکا رہ گئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ تو پیارا آقا علیہ السلام نے فرمایا جی ہم حق پر ہیں. تو حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ جب ہم حق پر ہیں تو چھپ کر عبادت کیوں کرتے ہیں؟
جب ہم حق پر ہیں تو عبادت چھپ کر کیوں کرتے ہیں؟ یہ چھپ کر عبادت کرنا کوئی عام بات نہیں تھی، یہ چھپ کر عبادت کرنا بہت بڑی بات تھی کہ اسلام کے دامن سے جو وابستہ ہوتا تھا اس کو کفار مکہ ان کے اوپر ظلم و ستم کرتے تھے۔ یہ جو حجرہ تھا وہ حجرہ کہاں تھا؟ یہ حجرہ کوئی مکہ اور مدینہ گیا ہو تو دیکھے صفا مروہ کی پہاڑی ہے، صفا مروہ کی پہاڑی کعبۃ اللہ سے بہت قریب ہے، اتنی زیادہ دور نہیں ہے۔ صفا مروہ کی پہاڑی کے درمیان یہ حجرہ مبارک موجود تھا اور وہاں پہ صحابہ اکرام اور ابن رضوان تشریف فرماتے۔ اب صفا سے مروہ کی طرف جب جاتے ہیں تو الٹے سیدھے ہاتھ کی طرف یہ حجرہ مبارک تھا اور سیدھے ہاتھ کی طرف یہ حجرہ مبارک موجود تھا، اور اس حجرہ مبارک سے کعبۃ اللہ شریف کا راستہ بہت کم یعنی آدھا کلومیٹر کا راستہ تھا، لیکن صحابہ کرام علیہم رضوان یہاں سے نکل کر کعبۃ اللہ شریف، اگر یوں دیکھا جائے تو کعبۃ اللہ شریف سامنے ہی ہے، یہاں سے نکل کر کعبۃ اللہ شریف کا طواف بھی نہیں کر سکتے تھے، اس لیے کہ کفار مکہ کی اتنی سختی تھی کہ جو آتا تھا اس پر ظلم و ستم کیا جاتا تھا۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہم حق پر ہیں تو چھپ کر نماز کیوں پڑھتے ہیں، چھپ کر عبادت کیوں کرتے ہیں؟ آج عمر کے ساتھ ہم کعبے کے سامنے کھڑے ہو کر اللہ کی عبادت بھی کریں گے اور اللہ کی بارگاہ میں سجدہ بھی کریں گے۔ دو صفیں بنائی گئی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی تلوار لی اور ایک صف کے بانی جو بنے وہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنے، یہ دونوں کی سپہ سالاری کے اندر دو قافلے بنے اور مکے کی طرف روانہ ہوئے، کعبۃ اللہ کی طرف روانہ ہوئے۔ جیسے ہی جانے لگے تو تمام کفار مکہ جو وہاں پہ جنگجو موجود تھے، جو ظلم و ستم کرنے والے تھے، وہ تمام کے تمام دیکھنے کے لیے کھڑے ہو گئے اور انہوں نے بھی اپنی تلواریں نکال لی، انہوں نے بھی اپنا غیظ و غضب جاری کر لیا، اور یہ کرنے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے آگے آ گئے، جو مسلمان تھے ان مسلمانوں کے آگے آ گئے اور اپنی تلوار آگے کر کے کہا کہ آج جنہوں نے اپنی بیویوں کو بیوہ کروانا ہے اور آج جنہوں نے اپنے بچوں کو یتیم کروانا ہے وہ سامنے آئے، عمر کی تلوار سے لڑے، اور آج مسلمان کعبۃ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اللہ کی بارگاہ میں سربا سجود ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ کریں گے اور کھل کر عبادت کریں گے۔ اگر کسی نے اپنی بیوی کو بیوہ کروانا ہے یا بچے کو یتیم کروانا ہے تو سامنے آ جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کہنا تھا کہ تمام کفار مکہ کے اندر ہیبت آ گئی اور ڈر آ گیا، ایسا خوف آ گیا کہ کفار مکہ کی ٹانگیں کانپنے لگ گئی اور سب کے سب پیچھے ہٹ گئے۔ کفار مکہ سب پیچھے ہٹ گئے، مسلمانوں نے جا کر کعبۃ اللہ شریف کے سامنے کھڑے ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کری اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سر بسجود ہوئے اور شکر الحمدللہ کہا۔ یہ اسلام ہے جس کی وجہ سے ہمیں عزتیں ملی، یہ اسلام ہے کہ آج ہم جہاں بھی جاتے ہیں تو ہمیں عزت ملتی ہے۔ لیکن حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہیں جن کی وجہ سے اسلام کو عزت ملی۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعا فرمائی کہ یا اللہ اللہم اعز الاسلام عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا اللہ اسلام کو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے عزت عطا فرما۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا اتنی مقبول ہوئی کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس شخصیت کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عمر کے ذریعے اسلام کو اتنی عزت عطا فرمائی، اتنی بلندی عطا فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کے دامن سے جوگ در جوگ لوگوں کو وابستہ کرنا شروع کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 40 مسلمان ہوئے تھے، 39 مسلمان ہوئے تھے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 40واں عدد پورا کیا تھا۔ اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو متمم الاربعین کہا جاتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 40واں عدد پورا کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی شان ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے فرماتے ہیں کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا، نبی کی جو نبوت کا سلسلہ ہے وہ ختم ہو چکا ہے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد، حضور علیہ الصلوۃ والسلام خاتم النبیین ہیں، ان کے بعد دوسرا کوئی نبی نہیں آ سکتا، لا نبی یا بعدی کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، لیکن حضور نے فرمایا کہ عمر کی عزت، عمر کی شان، عمر کی عزت رفعت اتنی بلند ہے کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ ضرور عمر ہوتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عزت اور شان پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طرح بلند فرمائی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے میں رہ کر دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم ارزقنی شہادۃ فی سبیلک، یا اللہ مجھے تیری راہ میں موت عطا فرما، تیرے حبیب کے مدینے میں مجھے موت عطا فرما۔ مدینے میں مرنے کی، شہادت کی موت مانگتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا بھی کس طرح سے قبول ہوئی؟ کفار مکہ نے مدینہ شریف کے اندر فجر کی نماز کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خنجر مار کر معاذ اللہ شہید کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پہلی دعا کہ مجھے تیری راہ میں موت عطا فرما، یہ بھی قبول ہوئی۔ دوسری دعا کہ مجھے مدینے میں موت عطا فرما، یہ بھی دعا قبول ہوئی۔ پیارے محترم اسلامی بھائیو، یاد رکھیے، آپ نے ایک شعر سنا ہوگا کہ اٹھی وہیں کی خاک جہاں کا خمیر تھا۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جس مٹی سے تخلیق کی گئی، جس مٹی سے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تخلیق کی گئی،
اسی کے قریب مٹی سے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی تخلیق کی گئی، اور اسی قریب مٹی سے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی تخلیق کی گئی۔ کہا گیا جس کی تخلیق جس مٹی سے کی جاتی ہے وہ وہیں پہ جا کر دفنایا جاتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تخلیق اسی جگہ سے کی گئی تھی، اسی مٹی سے کی گئی تھی جس مٹی سے پیارا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تخلیق کی گئی تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فیصلہ پہلے ہی فرما دیا تھا کہ دنیا کے اندر بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے رفیق ہوں گے، اور قیامت کے دن بھی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے رفیق ہوں گے، اور قبر میں بھی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے رفیق صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے۔ ایک موقع پر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑا اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑا اور یوں ہاتھ بلند کر دیا، کہا آج جس طرح ہم تینوں ساتھ ہیں قیامت کے دن بھی ہم تینوں ساتھ ہوں گے۔ یہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طرح سے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بیان فرمائی۔ رب کریم سے دعا ہے کہ مالک کریم ہمیں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے روزہ اقدس پر حاضری دے کر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں بھی سلام عرض کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان کے فیوض و برکات سے ہمیں مستفیض فرمائے، ہماری نسلوں کو مستفیض فرمائے، ان کی عقیدت ہمارے دل میں بڑھائے۔ یاد رکھیں مسلمانوں کی یہ دوسرے خلیفہ ہیں اور ان کی وجہ سے اسلام کو عزت ملی۔ آج ان کا یوم وصال ہے، آج خوب ذکر و اذکار کریں، خوب قرآن پاک کی تلاوت کریں، اپنے گھر میں نیاز اور لنگر کا اہتمام کریں، اور خصوصی طور پر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایصال ثواب کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ مالک کریم ان کی برکت سے میری پریشانیاں دور فرما دے۔ یا اللہ ان کی برکت سے اسلام کو جس طرح سے پہلے تو نے بلندی عطا فرمائی تھی، آج بھی اسلام کو اسی طرح سے بلندی عطا فرما، اسلام کو غالب کر دے، دشمنوں کو مغلوب کر دے۔ آج بھی رب کریم کی بارگاہ میں ان کے وسیلے سے دعا مانگے کہ رب کریم ہماری پریشانیاں دور فرما دے۔